बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अगर अल्लाह ताला का करिश्मा देखना है तो नमाज असर के बाद ये जलाली तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़ लें। अल्लाह ताला की ऐसी गैबी मदद आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी ताकतवर तस्बीह है, इतनी मुबारक तस्बीह है और अल्लाह ताला की इस कदर महबूब वाला रैब तस्बीह है कि जो भी इसे पढ़ता है वह अल्लाह ताला का दोस्त बन जाता है। फिर उसे ऐसी ऐसी बरकतें मिलती हैं, ऐसे ऐसे वक्त अल्लाह ताला की रहमत का नुजूल और जुहूर होता है कि हर देखने वाला हैरान रह जाता है और उसके मुकद्दर पर रश्क करता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के हर मैदान में आपको कामयाबी मिले और आप अपनी ज़िंदगी की हर बेकीमती चीज़ हासिल कर लें जिसका आप इरादा करते हैं, जिसका आप तसब्बुर करते हैं, जिसकी आप तलब करते हैं और आपकी सारी छोटी बड़ी हाजतें पूरी हो जाए, तो अगर आपने मालदार बनना है तो ये अमल यानी ये तस्बीह पढ़ना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए कि जिसने भी इससे पहले पढ़ा है वह हमेशा कामयाब हुआ है, लेकिन इसे नमाज असर के बाद पढ़ना ही है। इसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि इसे नमाज असर अदा करने के बाद पढ़ा जाए। जब नमाज असर अदा हो जाए तभी आपने ये तस्बीह पढ़नी है और ये अमल लगातार 2 दिन करना है। अगर आज शुरू की है तो आज भी पढ़ेंगे और कल भी पढ़ेंगे, नागा नहीं करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आज पढ़ ली कल छोड़ दी या परसों पढ़ी ही नहीं। 2 दिन लगातार आपने इसे पढ़ना है, फिर इंशाअल्लाह रिज़्क में कभी तंगी नहीं आएगी, आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। जैसे जैसे ये 2 दिन मुकम्मल होते जाएंगे वैसे वैसे आप अल्लाह ताला की रहमतों का असर अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। जब ये 2 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप दुनिया की हर जायज़ हाजत से मालामाल हो जाएंगे और जो कीमती चीज़ आप चाहते हैं वह आपके मुकद्दर का हिस्सा बन जाएगी। जिस आरजू के लिए, जिस मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे, अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल शुरू हो जाएगा और ऐसी दौलत की बरसात होगी जैसे आसमान से मुसलसल बारिश बरसती है। जिस कदर ये तस्बीह पढ़ने वाले पर अल्लाह का करम बरसता है, उसी कदर ऐसे ऐसे करिश्मे देखने को मिलते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। इसलिए ये हैरान कर देने वाली तस्बीह है। सबसे पहले ये अल्लाह ताला का एक मुबारक इस्म है। अब जो पहला इस्म मुबारक मैं आपको बताने लगी हूँ उसे अल्लाह ताला के नूरी फरिश्ते भी पढ़ते हैं और इंसान भी पढ़ते हैं। इस कलमे को ये मुकाम हासिल है कि अल्लाह ताला ने इसे इंसानों और फरिश्तों के लिए बतौर ख़ास मुंतखब फरमाया है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह मुबारक इस्म अल्लाह ताला के नूरी फरिश्ते भी पढ़ते हैं और इंसान भी पढ़ते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक की फजीलत भी देखिए कि इसे अल्लाह ताला के नूरी फरिश्ते भी पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के नेक बंदे भी पढ़ते हैं। इसे पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं और आखिरत में जन्नत का आला मुकाम नसीब होता है। जन्नत में आम मुकाम नहीं बल्कि बहुत ऊंचा मुकाम नसीब होता है। एक हदीस पाक में आता है कि जो शख्स एक दिन में ये मुबारक कलिमात पढ़े उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वे समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और इन कलिमात के अंदर अल्लाह ताला की हम्द सना मौजूद है और यह अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। फरमाते हैं कि ये जो कलिमात मैं आपको बताने लगी हूँ ये कलिमात हैं। दरूद पाक आपने पढ़ना है 7 मरतबा। दरूद इब्राहिमी पढ़ें या कोई दूसरा दरूद पाक पढ़ें, फजीलत तो वही है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, वरना कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। चाहे दरूद इब्राहिमी, चाहे जो दरूद पाक आपको याद हो। ये अमल ख़वातीन मर्द हजरात सब कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है कि यह करेगा वह नहीं करेगा, हर कोई कर सकता है। जो अपने इरादे से पढ़ेगा, अपने लिए कामयाबी के लिए पढ़ेगा तो वह खुद कामयाब होगा। वालिदैन अपनी औलाद की कामयाबी के लिए पढ़ेंगे तो उनके औलादें कामयाब हो जाएंगी। मतलब कोई शर्त यहाँ मौजूद नहीं है कि आप किसके लिए पढ़ना चाहते हैं। सबसे बेहतर दुआ करें, इंशाअल्लाह उसको भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मतलब यह है कि वालिदैन करें तो उनकी औलाद का मुकद्दर भी संवर सकता है, उनका अपना मुकद्दर भी संवर सकता है। जो शख्स या जिस घर में ये अमल कर लिया जाए तो बेहतर तो यही है कि आप अपने घर में ये तस्बीहात पढ़ें, वरना मस्जिद, गाड़ी, जहाँ जिस जगह भी आप उस वक्त मौजूद हों, आपने रोज़ाना नमाज अशर के बाद का
वक्त इंतखाब करना है, चाहे सारे काम छोड़कर भी 2 दिन ये तस्बीह करनी पड़े तो आप जरूर कीजिएगा। दरूद पाक पढ़ना है, नियत करनी है। अब आपने पढ़ना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की जात पाक है। इन मुबारक अल्फाज से ही कुरान मजीद की इब्तिदा होती है और ये अल्फाज अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मुबारक हैं। इन्हें पढ़ने से छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इन्हें पढ़ने से आखिरत में जन्नत नसीब होती है। इन्हें पढ़ने से अल्लाह ताला इस कलाम को बहुत पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला इसे पढ़ने वाले को अपना महबूब बंदा बना लेता है और उसकी नेकियों में इस कदर इजाफा होता है कि उसे अल्लाह ताला की रहमत हासिल हो जाती है। और इन मुबारक अल्फाज को अपनी जुबान पर जारी रखना जुबान को हमेशा जिक्र इलाही से तरोताजा रखता है। जो बंदा इन्हें पढ़ता है अल्लाह ताला उसे आखिरत में ऐसी जगह अता फरमाता है जिसका वह गुमान भी नहीं कर सकता। इसीलिए सही मुस्लिम में हदीस मुबारक मौजूद है कि यह इतना मुबारक अमल है कि जब कोई बंदा इन्हें पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है। अब आपकी जो भी दुआ है, जो भी हाजत है, जो भी आरजू है, उसे दिल में रख कर इन्हें पढ़िए। लेकिन इन्हें 3 तस्बीह पढ़ना है। ये मुकम्मल तस्बीह तभी पूरी होगी जब आप इसे पूरी तरह पढ़ेंगे। अक्सर लोग सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ लेते हैं लेकिन बाकी अज़कार छोड़ देते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग नाकामी का सामना करते हैं। अल्लाह ताला की रहमत का क्या कहना, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन लोग 4 या 5 मंजिला मकान भी नहीं बना पाते, जबकि अल्लाह ताला अपने बंदों को आसान से अमल के बदले आसान तरीके से ज़मीनों और बागों का मालिक बना देता है। जैसा कि फरमाया गया है, सुभान अल्लाह एक बहुत अजीम कलमा है। ये कुरान मजीद का लफ्ज़ है। अल्लाह ताला की कर्म नवाजी का क्या कहना, बज़ाहिर ये छोटा सा कलमा है लेकिन अजमत के लिए एतबार से बहुत बड़ा है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद इतना छोटा अमल है तो इसका सवाब भी कम होगा, लेकिन बहुत से अमल देखने से छोटे और मुख्तसर होते हैं जबकि उनका अज्र और बदला बहुत बड़ा होता है। जब ये कलिमात बंदे की जुबान पर जारी होते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तू क्या चाहता है, फिर उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में दरख्त लगाता है, उसे जन्नत की नेमतों का मालिक बनाता है और जन्नत का हिस्सा अता फरमाता है। ऐ मेरे रब इस बंदे को भी जन्नत का हिस्सा अता फरमा। दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है लेकिन लोग इन तस्बीहात को पढ़ते हुए भी उनकी पूरी अहमियत को नहीं समझ पाते। बहुत से लोग तस्बीहात तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से नहीं पढ़ना आता, जबकि वही सही तरीका अल्लाह ताला की मदद के आने का जरिया बनता है, गुनाहों की मगफरत का सबब बनता है और अल्लाह ताला की रहमतों के नुज़ूल का जरिया बनता है। ये तो इस मुकम्मल तस्बीह का पहला हिस्सा है। इसी तरह कुछ और चीज़ें भी पढ़नी हैं, तब जाकर ये मुकम्मल तस्बीह मुकम्मल वजीफ़ा और मुकम्मल अमल बनेगा। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी बरकतें भी आपको मिलती जाएंगी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे एक मर्तबा पढ़ने से ज़मीन और आसमान के दरमियान की फ़ज़ा नेकियों से भर जाती हैं और इसे 7 मर्तबा पढ़ने से 7 आसमानों तक की इसकी बरकतें पहुँचती हैं। इन्हें पढ़ने पर अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तू क्या चाहता है, और अल्लाह ताला अपने फजल से बंदे को बहुत कुछ अता फरमाता है। इसलिए आपको इसे 3 बार नहीं बल्कि 3 तस्बीह पढ़नी है। 3 तस्बीह से मुराद है कि पूरी तस्बीह 3 मर्तबा मुकम्मल करनी है। ये पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह कुछ और भी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये सिर्फ एक तस्बीह नहीं, जैसे जैसे आप से पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इसकी हिकमत और बरकत को समझते जाएंगे और फिर अल्लाह ताला आपको ऐसा मकाम और इज्जत अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। फिर मैं आपको एक आयत मुबारक और एक सूरह मुबारक भी बताऊंगी जो बहुत जलाल वाली है। ये अमल 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। फिर मशरिक मगरिब शिमाल और जुनूब यानी हर तरफ से आपके लिए मदद आएगी। हर तरफ से आने वाली परेशानियों और रुकावटों के लिए ये अमल ढाल बन जाएगा और अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगहों से आपकी मदद फरमाएगा कि आपको उसका गुमान भी नहीं होगा। यही वजह है कि कहा जाता है कि क़यामत के दिन यही मुबारक कलिमात और आयत उस बंदे के हक़ में गवाही देंगे। एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 आदतें ऐसी हैं कि जो मुसलमान उनकी पाबंदी करे वह जरूर जन्नत में दाखिल होगा, और वे दोनों आदतें बहुत आसान हैं लेकिन उन पर अमल करने वाले बहुत कम हैं।
ایک یہ ہے کہ ان مبارک کلمات کو پڑھا جائے۔ یہ ایسے مبارک کلمات ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنے کا حکم فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں انہیں 10 مرتبہ پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس لیے یہ ایک خاص عمل ہے۔ جتنے مبارک کلمات میں آپ کو بتا رہی ہوں اور جتنی تعداد میں بتا رہی ہوں، آپ کو اسی تعداد کے مطابق نہیں پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس کے بارے میں عرض کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک دنیا کی تاریکی پوری طرح دور نہ ہو جائے یہ عمل اپنی برکتیں دیتا رہے گا، اور جو شخص انہیں خالص نیت کے ساتھ پڑھے گا اسے ان تمام تسبیحات کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ تمام اجر و ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی انداز سے دعا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے آپ کو آپ کی تمام زائد مرادیں، حاجتیں اور آرزوئیں عطا فرمائے۔ جس کی بھی آپ تمنا کرتے ہیں، جس کی بھی خواہش رکھتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ عمل سمجھ میں آ رہا ہوگا، کیونکہ میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں اور بہت آسان طریقے سے سمجھا رہی ہوں۔ اب یہ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اس نے ہمیں زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے اور مختلف بدن کی طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ اسی طرح اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اسے اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو مانگ، جو کچھ تو مانگتا ہے میں تیرا رب ہو کر تجھے عطا کرتا رہوں گا۔ اب یہ کلمات اتنے عظیم اور بھاری ہیں کہ ان کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور جو بندہ انہیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید سے بڑھ کر رزق عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلوں کو سب سے بڑھ کر آسان فرماتا ہے اور اسے اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ اس لیے ان کلمات کے اندر ذکر و عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ڈھالیں اٹھا لو، یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور یہ مبارک کلمات پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی اور آخرت میں اس کی حفاظت اور رحمت حاصل ہوگی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک کلمات انسان کے میزان عمل سے بھاری کر دیتے ہیں، یعنی قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ کلمات نیکیوں کے پلڑے میں بھاری کر دیں گے، اور فرمایا کہ انہیں پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل رکھا جائے گا تو میزان عمل نیکیوں سے بھر جائے گا، اور انہیں پڑھنے کی برکت سے تمہاری زبان ذکر الہی میں مشغول ہو جائے گی، یعنی یہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بن جائے گا۔ یہ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک لگ بھگ 60-70 سال تھی۔ آپ بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ ایک روز حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور بہت سے لوگ بھی موجود تھے۔ اس وقت شکر کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹا تم بتاؤ شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا ہی اصل شکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی شکر یہی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ گناہوں میں مشغول ہونے کے بجائے اپنے رب کا
فرما بردار بن جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں، اس کے ذکر میں مشغول رہیں اور اس کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی طرح کرنا ہے۔ اب ہمیں کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ، یعنی ہر طرح کی تعریف اور شکر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، آپ پانی پئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، روزی کھائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کوئی بھی نعمت ملے تو اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح برستی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ کو صرف یہ الفاظ پڑھنے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ انہیں پوری تسبیح کی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے جس طرح پہلے بتایا گیا ہے۔ جب آپ انہیں پڑھیں گے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ذکر ہی نہیں بلکہ ایک دعا بھی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل قاعدہ ہے۔ یقین جانیے اس کی برکتیں بہت عظیم ہیں۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ کی شروعات بھی انہی مبارک الفاظ سے ہوتی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے افضل اور سب سے بہترین یہی مبارک کلمات ہے۔ جب بندہ انہیں پڑھتا ہے تو انہی مبارک الفاظ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی پڑھنے کی تعلیم دی تھی۔ پھر یہی الفاظ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں پڑھا کرو۔ اس لیے محترم ناظرین، یہ مبارک کلمات آپ کو پڑھنے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا دے گا اور اسی کی برکت سے آپ کا رزق بھی بڑھے گا، کیونکہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس کی برکتیں خود اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اب اس کی 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، 2 عمل اب تک آپ نے جان لیے ہیں۔ اب جو آخری چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یقین جانیے جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا اور آپ کا ذہن خود بخود اس طرف مائل ہو جائے گا کہ واقعی اس عمل کی تاثیر اتنی ہی عظیم ہے جتنی بتائی گئی ہے۔ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اسے اپنے معاملات میں برکت اور آسانی محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہر طرح کی حمد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بھائی بلندوں والا ہے، عظمت اور کبریائی والا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا ہے۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ان الفاظ سے بہتر کوئی پیمانہ نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور ایک حدیث میں آیا ہے سب سے افضل ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے الحمدللہ۔ ایسا مبارک کلمہ ہے جس کے اندر دین کی بہت بڑی خیر اور برکت شمائی ہوئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے نے میری حمد کی اور میرا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ سوچئے اس سے بڑھ کر کسی بندے کے لیے عزت اور عظمت اور فضیلت کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو وہی الفاظ پڑھنے ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے آپ کے سامنے کیا ہے، اور جتنی تسبیحات میں نے بتائی ہے اسی تعداد مطابق پڑھنا ہے۔ اب جو آخری چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کے بارے میں سنیے۔ ایک ایسا شخص تھا جس نے ساری زندگی کوئی خاص عمل نہیں کیا، لیکن صرف ایک مرتبہ جب اس کی زبان سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اسے بخش دیا۔ تو سوچئے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو ان مبارک کلمات کو برابر
برابر پڑھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بھی بخش دے گا اور اتنا خوش نصیب اور مقدر والا ہوگا وہ انسان جو اس عمل کو اپنائے گا۔ اگر کسی شخص کو جو میں نے باتیں بتائی ہیں بے سمجھ میں نہ آئے تو یہ اس کی اپنی مجبوری اور اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ ایسے مبارک کلمات ہیں کہ بلندی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرض نماز کے بعد کا وقت بہت افضل ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے زمین پر موجود ہوتے ہیں، اور حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری طرف سے صدقہ ہے، یعنی ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا تمہاری طرف سے ایک صدقے کے برابر ہے۔ گویا آج تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے صدقات پیش کر دیے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ پڑھا کرو، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 100 گھوڑے ان کے تمام سمیت وقف کرنے سے بہتر ہیں، 100 جانور قربان کرنے سے بہتر ہیں، اور 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہیں۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسے بھی آپ کو 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی تینوں تسبیح مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کو صرف 21 مرتبہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یہ بہت عظیم سورہ ہے، اسے آپ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اسی طرح ان 3 تسبیحات کے مکمل ہونے کے بعد پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی بتائی ہوئی اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر جائز دعا قبول فرماتا ہے۔ اب اپنی حاجت، اپنا مقصد اور اپنی آرزو کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ جن دعاؤں کو قبولیت چاہتے ہیں اور جن حاجتوں کو پورا ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، انہیں اپنے تصور میں رکھتے ہوئے ان مبارک کلمات کو پڑھیے۔ بے کلمات ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، انہیں آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد، اپنی حاجت اور اپنی آرزو کے لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کیجیے۔ یاد رہے کہ یہ تمام اقوال اولیاء اور احادیث مبارکہ سے بیان کی گئی نصیحتیں اور ہماری اخلاقی، روحانی اور دینی زندگی کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ خالص نیت اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور نصرت اس کے سامنے حال ہو جاتی ہے، جس سے اس کے بہت سے دنیاوی اور آخرات کے معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو، آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو یا یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں تک بھی شیئر فرما دیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی قضا نمازوں کی ادائیگی شروع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر آپ دین اسلام سے جڑی ایسی ایمان افروز، روحانی اور علم میں اضافہ کرنے والی ویڈیو نیمت دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ابراہیم بوائے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور محترم ناظرین، جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک مبارک نام جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا غفار ضرور لکھ دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا لکھا ہوا یہ ایک مبارک نام کسی کو اور کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ کر دے اور یہ آپ کے لیے صدقہ ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کی حفاظت فرمائے، ہماری قضا نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔